إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام تعریفیں حمد و سلام، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، میرا آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اصحاب کہف، ایمان و صبر کی روشن مثال۔ قرآن مجید قصوں، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات اور کچھ قصے ضرور بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات اور قصوں کے بیان کرنے کا مقصود عبرت، نصیحت اور موعظت حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں تکرار کے ساتھ،
جو نصیحت پر مشتمل ہے، نصیحت اور عبرت کے ہی لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان قصوں میں سے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور انہی قصوں اور واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جو دل نشین اور خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ اور قصہ ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 16ویں پارے میں سورہ الکہف، اس سورت کے نام ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کے اندر ابتدائی آیات میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف تھے کون؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ تاریخ کے کس دور سے گزرے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات دینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ایک ایسے نوجوانوں کا قصہ ہے، اصحاب کہف، جو سابقہ امتوں میں سے گزرے ہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، توحید کی بچت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایک غار میں پناہ لیے۔ اصحاب کہف کا معنی ہوتا ہے کہف غار، اصحاب والے، غار والے۔ اصحاب کہف کا معنی ہوا غار والے۔ یہ چند نوجوانوں پر مشتمل چند لوگ تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لے لیتے۔ ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں بیان فرمایا ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا۔ الغرض اس طرح کے تعداد بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم، وہ کتنے تھے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر نازل فرمایا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر کفار و مشرکین کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا اور کہا کہ اصحاب کہف جس طریقے سے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی بچت کے لیے غار میں پناہ لیے، استقامت اختیار کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور امر ہو گئے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ کے راہ میں، دین کی راہ میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کر کر استقامت اختیار کرنی پڑے گی، اور یہی عین ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کے راہ میں اس آیت کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے مخاطب تو صحابہ کرام تھے، لیکن رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ توحید کے اقرار کے بعد اللہ کے راہ میں بہت سے مشکلوں کا، مصائبوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن عین ایمان اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی بچت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دیا، اسی طریقے سے مسلمان کو بھی اپنے توحید پر، اپنے ایمان پر کوئی آنچ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہمیں اس آیت، اس واقعے کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جو واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی بھی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے فتنے آئے ہیں اور آتے رہیں گے، جیسے جیسا دور گزرتا رہے گا
فتنے نئے نئے آتے رہیں گے، بہت سارے فتنے، مانگ کا فتنہ، عورت کا فتنہ، دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کا فتنہ، الغرض بے انتہا فتنے اور فتنوں کی بارش ہوتی رہی قیامت کے قریب۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد میں پابندی سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو درداء راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ الکہف کی شروعاتی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد رکھنے اور یاد کرنے والا انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس سورت کو یاد کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ کرنے لگے صحابہ کرام سے۔ کبھی آپ کی آواز اونچی ہوتی، کبھی آپ کی آواز نیچی ہوتی، آپ بارہا دجال کے بارے میں بیان فرماتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے ابھی دجال کھجور کے جھڑ میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے فرمایا یہ عبد العزیٰ بن قطن سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہے یہ دجال۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دجال کا سامنا کرے، جو آدمی تم میں سے دجال کو دیکھے، آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف۔ تم میں سے جو آدمی بھی دجال کا سامنا کرے، دجال کو دیکھے، تو وہ سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کو پڑھے۔ نبی نے تعلیم دی، ترغیب دی۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار میں محفوظ رکھا، اسی طریقے سے جو انسان سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کو یاد کر لے گا، اسی طریقے سے اللہ اس کو بھی محافظ، اللہ اس کو بھی حفاظت فرمائے گا دجال کے فتنوں سے۔ یہ تو رہی دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے طریقہ، سورہ الکہف کی 10 آیاتوں کو یاد کرنا ہے۔ اصحاب کہف تھے کون؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف عیسائی مذہب پر تو نہیں تھے، اصحاب کہف عیسائی مذہب پر تو نہیں تھے، کیونکہ یہود و نصارہ اصحاب کہف کے واقعات کو بڑی فضیلتوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف شہزادے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں شہزادے تو نہیں تھے لیکن وہ شاہی نوکر تھے، شاہی خاندان کے خادم تھے۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ یہ عیسائی مذہب پر تو نہیں تھے، لیکن جس دور کا یہ واقعہ ہے اس دور کا بادشاہ بت پرستی کیا کرتا تھا، اس قوم کے لوگ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا، تو وہ اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ غار میں پناہ لے لی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میری قوم کے بعد نوجوان ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، بت پرستی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اپنے ایمان کی بچت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنے خاندان، سب کچھ کو پیچھے چھوڑ کر ایک غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم کو صحیح معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔
یہ جب ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو نیند میں مبتلا کر دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اور ان کے ساتھ جو کتا تھا ان کو مکمل 309 سال سلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب کہف غار میں پورے مکمل 300 سال سوئے رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، مزید 9 سال، یعنی 309 سال سوئے رہے، مرے نہیں۔ اللہ نے ان کو جیتا جاگتا، ان کی روح قبض کیے بنا ان کو ایسی نیند میں مبتلا کر دیا کہ پورے مکمل 300 بلکہ 9 مزید سال اللہ نے ان کو سلا دیا۔ ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ سورج کے شمسی سالوں کے اعتبار سے 309 سال اور قمری سال کے اعتبار سے مکمل 300 سال یہ سوئے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو اسی واقعے سے ہمیں ایک ایمان اور صبر کی بے مثال جو ہے نصیحتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں اس واقعے سے، اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف پر جو پریشانیاں آئی تھی آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اصحاب کہف پر جو بھی مشکلات آئی تھی ان کا ایک ہی قصور تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لائے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے سامنے توحید کی دعوت دی، تو آل فرعون کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کو جان کی دھمکی دی تھی۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اس واقعے کے بعد، اس توحید کی دعوت کے بعد آل فرعون میں سے، فرعون کے قوم میں سے ایک آدمی جو مؤمن تھا وہ کھڑا ہوا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ مؤمن ایک آدمی آل فرعون میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے؟ اس کا قصور کچھ نہیں تھا، بس ایک اللہ پر ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اس قصور کی بنیاد پر کیا تم قتل کر بیٹھو گے؟ تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے لوگوں نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی وجہ سے کفار مشرکین اللہ کے نبی کے اور صحابہ کرام کی دشمن ہو گئے تھے، اسی طریقے سے اصحاب کہف ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کا یہی قصور تھا۔ اس قصور کی بنیاد پر قوم کے لوگوں نے، بادشاہ نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا تھا، یہی ان کا قصور تھا، اور ان کو بہت سی مشکلات کا، مصائبوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور جب ان کو مکمل آزادی کے ساتھ ایک اللہ کی بندگی کرنے کا موقع نہیں ملا تو اپنی ایمان کی بچت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے تمام اسباب کو، آسائشوں کو، آرام دہ چیزوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ جب ایک مسلمان کو آزادی کے ساتھ اس کے مذہب پر اللہ کی بندگی کرنے کا موقع نہ ملے تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ آزادی سے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اس مقام کو چھوڑ کر ہجرت کر بیٹھے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آزادی سے اللہ کی بندگی کرنے میں دشواریاں محسوس ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو جب بھی ایسا موقع آئے کہ اسے آزادی سے اللہ کی بندگی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، دشواریاں محسوس ہو رہی ہیں، تو وہ اس مقام پر چلے جائے ہجرت کر کر جہاں پہ آزادی اور مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے۔
جس طریقے سے اصحاب کہف نے غار میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پناہ لے لیا تھا. یہ الگ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں مبتلا کر دیا 309 سال. اصحاب کہف کے واقعے سے بہت ساری نصیحتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، بہت سے اسباق ہم کو حاصل ہوتے ہیں. میں چند اسباق آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا سبق ہم کو یہ حاصل ہوتا ہے، اصحاب کہف کے واقعے میں سب سے پہلا درس، سب سے پہلی نصیحت ہم کو جو معلوم ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ توحید کا درس. اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، خوبصورتی کی کمی ہے یا خاندان کی کمی ہے، جس چیز کی کمی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے، اس سے عظیم دولت، اس سے بہتر دولت کچھ نہیں ہو سکتی. توحید کی دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی، اس کی حفاظت کرنا ہمارا آپ کا فرض ہے. ہماری توحید پر، اللہ کی توحید میں ذرہ برابر آنچ نہ آنے دیا جائے. یہ جان جا سکتی ہے اللہ کے خاطر، ہم اپنا سب کچھ، اپنا تن من دل قربان کرنے کے تیار ہو جائیں گے، لیکن توحید کو کبھی ترک نہیں کریں گے. اس واقعے سے سب سے بڑا پیغام ہم کو ملتا ہے. اور آج کے نوجوانوں کو، بالخصوص نوجوان بچوں اور بچوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ اصحاب کہف تھے کون؟ نوجوان تھے، نوجوانوں کا طبقہ تھا. یہ نوجوان اپنی آسائشوں کو، اپنی جوانی کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے ایمان کی بچت کے لیے غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. تو آج کے نوجوانوں کے لیے جو بہت سارے فتنوں کا چیلنج ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے ان فتنوں کا سامنا کر کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. آج بہت سے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اور بہت سارے مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دولت نوازا ہے، ایمان کی دولت، اس کا سودا کر رہے ہیں. آج اس سے انسان اپنی جوانی، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت رسوا کن ہے اور بہت خسارے کا باعث بن سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو توحید کی دولت نصیب فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے اصحاب کہف نے کیا تھا، جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا تھا. صحابہ کرام کا قصور کیا تھا؟ صحابہ کرام ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، نبی پر ایمان لائے تھے، انہیں اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ بلال کے بارے میں آتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سخت گرم ریت پر چت لٹا دیا تھا، ان کے سینوں پر بڑا وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا. قصور کیا تھا؟ ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آج ہم آسائش میں ہیں، پورے امن و سلامتی سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں فتنے کسی طرح کے بھی کیوں نہ آ جائے، اپنے ایمان پر، اپنے توحید پر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دیجیے. اور وہ نوجوان لڑکیاں اور وہ نوجوان لڑکے مسلمان جو اپنے جو ہے نا تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے سکون کے لیے آج مسلمان لڑکے لڑکیوں کی خاطر، لڑکیاں لڑکوں کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ. ان کے بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے کے اندر کہ اصحاب کہف نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہمیں بھی چاہے کتنے بھی مسائل کیوں نہ آ جائے، ایمان کا سودا ہرگز نہ کیجیے. ایمان کا سودا ہرگز نہ کیجیے. یہ ہماری دنیا کی تباہی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے ہمارے لیے. اصحاب کہف کے واقعے سے ایک اور سبق ہم کو ملتا ہے، یہ بھی ہے اصحاب کہف سے ایک واقعہ، اصحاب کہف کے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اس کائنات میں آسمان، یہ زمین، ہماری سانس، ہماری زندگی، جتنی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کریں، اللہ کی قدرت کے بے شمار مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس زمین و آسمان کے اندر رات و دن، سورج، چاند، ان تمام کا ہیر پھیر، انسان، یہ درخت، یہ تمام چیزیں ان گنت چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کی نشانیاں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس کائنات میں ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اسی طریقے سے اصحاب کہف کے اندر بھی اللہ کی قدرت کے مظاہر اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 309 سال مکمل سلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ذات انسان کو 309 سال سلا سکتی ہے اور سلا کر دوبارہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب ان نوجوانوں کو 309 سال سلا دیا گیا تھا، اس غار کے دہانے پر کتا ان کا ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، 309 سال کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا، ان سے نیند سے جگایا گیا اور ان سے کہا گیا پوچھو، آپس میں سوال کرو تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ قال قائل منهم کم لبثتم، اللہ نے کہا ایک پوچھنے والے نے پوچھا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ لوگوں نے ان نوجوانوں کا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن ٹھہرے رہے چاہے دن کا ایک حصہ ٹھہرے رہے۔ دراصل اصحاب کہف جب غار میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ دن کا آغاز تھا، دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے 309 سال کے بعد تو ان کو اس وقت میں اٹھایا گیا جب وہ شام کا وقت تھا۔ تو ان نوجوانوں کو لگا کہ ہم صبح میں سوئے ہیں شام میں اٹھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 309 سال سونے کے بعد نوجوانوں کو لگا کہ ہم دن کا ایک حصہ سوئے ہیں۔ اللہ، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ 309 سال ان کو ایک دن سے بھی کم لگنے لگے۔ اس واقعے سے ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ 309 سال سونے والے انسانوں کو دن یا ایک دن ایک دن کا حصہ سے بھی کم لگتا ہے، تو ہم اور آپ اور آج کے انسان جو اپنی زندگی کو لمبی زندگی تصور کرتے ہوئے جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، ابھی شادی ہونی ہے، شادی کے بعد بچے دیکھنے ہیں، اپنے بچوں کی شادی دیکھنی ہے، ابھی 20 سال کی عمر ہے، ابھی تو 30 سال کی عمر ہے، ابھی 40 سال کی عمر میں ہے، ابھی 60-70 سال کو جی لیں گے، یہ ہمارا خیال ہے۔ انہی خیال میں 60-70 سال کی زندگی کو بہت بڑی زندگی تصور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جن کو 309 سال ایک دن سے بھی کم لگنے لگا تو ہمیں اپنی 60 سال 70 سال کی زندگی کتنی کم سمجھنا چاہیے۔ بہت کم زندگی ہے میرے بھائیو، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن عمل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ عمل کے بہت سارے راستے ہیں اور اعمال کے بہت سارے جو ہے نا اسباب ہم کو اپنانے پڑیں گے۔ اعمال بہت ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو راضی کیسے کریں گے؟ حالانکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی 60 سال کی 70 سال کی زندگی کو، یہاں تک کہ جو 50 60 70 کو پہنچ چکے پھر بھی وہ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کس بات کا انتظار ہم کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ہم کر رہے ہیں؟ زندگی نہایت مختصر ہے میرے بھائی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلا کر اٹھایا تھا تو ان کو لگا ایک دن ہے، اس سے بھی کم۔ اس واقعے سے، اصحاب کہف کے واقعے سے ایک اور ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پروردگار، جو رب انسان کو 309 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ رب کیا انسان کو مرنے کے بعد نہیں اٹھا سکتا ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ جو پروردگار انسان کو جیتے جاگتے 309 سال سلا سکتا ہے، وہ پروردگار انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو، جتنے بھی اس کائنات میں دھرتی پہ آئے ہیں، آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، تمام کے تمام لوگوں کو رب العالمین اٹھائے گا، چاہے ان کی وفات آگ میں جل کر ہوئی ہو، چاہے پانی میں ڈوب کر ہوئی ہو، چاہے وہ اوپر سے کود کر مرے ہو، چاہے ان کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، الگ چاہے کسی کو دفن کر دیا گیا ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اس پر اللہ قادر ہے، قادر ہے، وہ احول علیہ، بلکہ اللہ کے بہت زیادہ آسان ہے۔ تو اس واقعے سے بہت سارے اسباق ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ برزخی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک زندگی ہے،
اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد زندگی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک اور سبق ہم کو یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو ہمیشہ جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہمارا ساتھی، ہمارا یار، ہمارا دوست ایسا ہو جو مومن ہو، جس سے ہمیں اللہ کی یاد آ جائے، جس سے ہمیں آخرت کی یاد آ جائے، جس سے ہمیں موت کی یاد تازہ ہو جائے، جس سے ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں فکر میسر ہو جائے۔ ایسے دوست کا انتخاب کیجیے، ایسے دوست اور ایسے یار کا انتخاب نہ کیجیے جو ہمیں آخرت کی یاد سے غافل کر رہا ہے۔ ایسے نوجوان اور ایسے دوستوں کو منتخب نہ کیجیے جو ہمیں شراب پینے کے لیے کام آتے ہیں، سگریٹ پینے کے لیے کام آتے ہیں، فلموں میں دیکھنے کے لیے کام آتے ہیں، ہمیں لڑائی جھگڑے پہ کام آتے ہیں۔ ایسا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ حقیقی معنی میں دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ جو آپ نماز نہ پڑھنے والے ہو، آپ کا دوست کہے نماز پڑھ۔ آپ شراب پی رہے، آپ کا دوست کہے شراب کو ترک کر ام الخبائث ہے۔ آپ زنا کر رہے، آپ کا دوست کہے زنا حرام ہے۔ ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ کو شراب پینے میں ساتھ دے، اور آپ کو بیڑی پینے میں ساتھ دے، فلموں میں ساتھ دے، برائی میں ساتھ دے۔ یہ دنیا کا دوست ہے، یقیناً یہ آپ کے لیے خسارہ ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے دوستوں کے بارے میں انسان خود کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہر انسان جتنے بھی ایسے دوستوں کو منتخب کیا ہے، بگڑے ہوئے دوستوں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، ایسے دوستوں کے بارے میں انسان کہے گا کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کو میں اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ، جس دوست کی صحبت سے آپ کا ایمان برباد ہو جائے، ایسے دوستوں سے کنارہ کشی کر دینی چاہیے انسان۔ اچھے صحبت میں رہیے، اچھے معاشرے میں رہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف سے نیک لوگوں کی صحبت کا واقعہ قصہ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں کی جو تعداد اصحاب کہف کی تھی، اصحاب کہف کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کتے کے بھی ذکر کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور کہا کہ وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی اصحاب کہف کی خوبی تھی ایک اللہ پر ایمان لانا۔ ان کے اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے واقعے کو بیان کیا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ رہنے والے کتے کو بھی اللہ نے اس واقعے میں شامل کر دیا۔ اللہ، یعنی نوجوانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کو بھی یہ مقام ملا کہ کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو صحبت اچھی اختیار کریں گے تو اس کے بہت سارے انعامات ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کو دوست بنائیے، اچھے لوگوں کو دوست بنائیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان اچھا بنے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے نیک انسان بھی بگڑ جائے گا، اچھا انسان بھی خراب ہونے کے امکانات۔ تو وقت ہو رہا ہے، بہت سے اسباب، بہت سے نصیحتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ چند اسباب، گنے چنے چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت، ایمان کی بچت کیجیے، اور یاد رکھیے فتنہ چاہے عورت کا ہو، چاہے فتنہ مال کا ہو، چاہے دنیا کا کوئی فتنہ ہو، ان تمام فتنوں کا سامنا ڈٹ کر کیجیے، استقامت کے ساتھ کیجیے، جس طریقے سے صحابہ نے کیا تھا، جس طریقے سے جو ہے موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں نے کیا تھا، جس طریقے سے اصحاب کہف نے کیا تھا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی عین ایمان ہے۔ اور جو انسان اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی بچت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی ایسے شخص کا مددگار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اصحاب کہف نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آخرت اور توحید کے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ 309 سال کے بعد جب پیدا اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے وقت اٹھایا جب توحید کا بول بالا تھا۔
توحید کا بول والا تھا، ایسے وقت اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا تھا. تو اللہ کی مدد بھی ایسے لوگوں کو میسر ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی جو چند گنے چنے جو اس سے ہم نے بیان فرمائے ہیں، اسباق ہم نے سنے ہیں، ان تمام نصیحتوں سے اسباق سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں آخری سانس تک، آخری دم تک اپنے ایمان کی بچت کے لیے لڑتے اور استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، نافرمان بندے، خطاکار بندے ہیں، تو خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا پروردگار ہم مسلمانوں میں جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں، تمام کی پریشانی کو دور فرما دے. مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا تو ہے. تمام مسلمانوں کو اپنے حفاظت میں اللہ لے لے. اے اللہ ہم تمام پر رحم کرم کا معاملہ فرما. ہم تمام پر جتنے بھی مصائب آ رہے ہیں، آئیں گے، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. آمین.